السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے سب سسٹم آف لینگویج۔ اسٹوڈنٹس، لینگویج خود ایک سسٹم ہے جس کے تحت دو یا دو سے زیادہ افراد اورلی تحریری آپس میں رابطہ کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں یا انٹریکٹ کرتے ہیں۔ انگریزی زبان میں کو مزید 5 سب سسٹم میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ 5 سب سسٹم سے مراد 5 تحتی نظام۔ یہ تحتی نظام یا سب سسٹم کرتے کیا ہیں؟ یہ کسی بھی لینگویج کی ساخت اور اس کی تنظیم کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک ساخت، ہر ایک سب سسٹم کے اپنی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ آئیے ان کو باری باری اب ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ان 5 سب سسٹم آف انگلش لینگویج کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: فونالوجی، مورفولوجی، سینٹیکس، سیمینٹکس اور پریگمیٹکس۔ اب ہم باری باری اس کو علیحدہ علیحدہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فونالوجی۔ فونالوجی از دا اسٹڈی آف ساؤنڈ سسٹم ان لینگویج۔ فونالوجی سے مراد آوازوں کا نظام ہے کسی بھی زبان میں۔ دس انڈیکیٹس فونیمی۔ فونیمی کیا ہوتا ہے؟ دا اسمالسٹ یونٹ آف ساؤنڈ۔ مثال کے طور پر ٹی ٹھا کا ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے کیٹ میں، لیکن یہی اسٹیشن میں ایس ایچ کا ساؤنڈ ش کا ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے۔ تو سب سے اسمالسٹ یونٹ آف ساؤنڈ کو ہم فونالوجی کہتے ہیں۔ جیسے اے کا ساؤنڈ ا، بی کا ساؤنڈ ب، سی کا ساؤنڈ کھ، ڈی کا ساؤنڈ ڈ، ایف کا ساؤنڈ ف۔ اسی طرح جتنے بھی حروف تہجی کے حروف ہیں، اے سے لے کر زیڈ تک، ان کے اپنے الفاظ ہیں جن کو ہم فونالوجی یا فونکس کہتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہمارے پاس ہے مورفولوجی۔ مورفولوجی از دا اسٹڈی آف اسٹرکچر اینڈ فارمز آف ورڈز ان اے لینگویج۔ اس سے مراد یہ ہے کہ الفاظ کی شکل و صورت وغیرہ کو ہم مورفولوجی بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مورفولوجی کی ایک میننگ یہ بھی ہے کہ مورفولوجی از دا اسٹڈی آف ہاؤ ورڈز آر بلٹ ود لیٹرس۔ ایک ورڈ سے دوسرا ورڈ بنتا ہے، جیسے مثال کے طور پر یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے پینٹ، پینٹ سے پینٹڈ، ری پینٹ۔ بہت سارے الفاظ کے ساتھ جب ہم کچھ سفکس یا کچھ پریفکسز لگاتے ہیں تو الفاظ کے معنی اور مفہوم تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ خود ایک الگ لفظ بن جاتا ہے۔ اس عمل کو مورفولوجی کہتے ہیں۔ مورفولوجی کی اوورآل اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو مورفولوجی از دا اسٹڈی آف دا اسٹرکچر اینڈ فارمز آف ورڈ۔ شکل و صورت الفاظ کی اور ان الفاظ کی جداگانہ حیثیت کو ہم مورفولوجی کے علم میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ناؤ دا تھرڈ ون از سینٹیکس۔ سینٹیکس کیا ہوتا ہے؟ سینٹیکس ریفرز ٹو دا رولز اینڈ پرنسپلز دیٹ گورن سینٹینس اسٹرکچر ان اے لینگویج۔ اسٹوڈنٹس، کسی بھی زبان میں لکھنے کے لیے یا اسے بولنے کے لیے ایک اسٹرکچر ہوتا ہے۔ انگریزی زبان کے اندر بھی ایک اسٹرکچر ہے جس میں عموماً ہم سبجیکٹ کے بعد ورب اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لگاتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے کہ ہم پہلے سبجیکٹ کے بعد آبجیکٹ لگا دیں، جس طرح اردو میں سبجیکٹ کے بعد ہم آبجیکٹ اور آخر میں پھر ہم ورب کا استعمال کرتے ہیں، لیکن انگریزی زبان میں ہم سبجیکٹ کے بعد ورب اور پھر آبجیکٹ کو لگاتے ہیں۔ اسی طرح وی پٹ ایڈجیکٹو ویل بیفور ناؤن ان انگلش۔ انگریزی زبان میں ہم ایڈجیکٹو کو ناؤن سے پہلے لگاتے ہیں۔ تو اس سب سسٹم کو سینٹیکس کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس اسٹرکچر کا خیال نہیں کریں گے تو اس سے ایک ویل فارمڈ سینٹینس نہیں بنے گا۔
نمبر 4 پر ہمارے پاس ہے سیمنٹکس۔ سیمنٹکس کیا ہوتا ہے؟ سیمنٹک از دا اسٹڈی آف میننگ ان اے لینگویج۔ دیکھیے اسٹوڈنٹس، انگریزی زبان میں مختلف الفاظ کے مختلف مواقعوں پر سینٹنس کے کانٹیکسٹ میں مختلف معنی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ورڈ ہے بینک۔ اب اس بینک کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، کین مین اے فائنینشیل انسٹیٹیوشن اور دا سائڈ آف اے ریور۔ اس کو ہم عموماً بینک بھی کہتے ہیں، جہاں ہم جاتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، پیسے نکالتے ہیں، اس جگہ کو بینک کہا جاتا ہے۔ لیکن دریا کے کنارے کو بھی بینک کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہمارا سینٹنس اس کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس بینک کی ہم کیا میننگ لیتے ہیں۔ اسی طرح آئی سو دا مین وتھ ٹیلیسکوپ، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاس ٹیلیسکوپ تھا۔ یہ ایک ایمبیگوس قسم کا سینٹنس ہے۔ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاس ٹیلیسکوپ ہے، یا اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ میں نے ایک بندہ ٹیلیسکوپ کی مدد سے دیکھا۔ تو مختلف ایک جیسے الفاظ کے سینٹنس کے کانٹیکسٹ میں مختلف معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک اور چیز کو دیکھیے کہ دا ورڈ سلم اینڈ اسکنی بوتھ ریفرز ٹو بینگ تھن۔ جو ایک ورڈ ہے جس کو ہم سلم کہتے ہیں، اس کے معنی عموماً ایک پتلی چیز کے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمیں کسی شخص کو کہیں کہ یو آر سلم تو اس کے پازیٹیو معنی نکلتے ہیں، لیکن اگر اسی کو ہم اسکنی کہیں تو اس کے نیگیٹو معنی نکلتے ہیں۔ نیچے ایک میں نے سینٹنس آپ کے لیے بنایا ہے کہ آئی سو اے سو وچ کوڈ ناٹ سو۔ تو یہاں سو جو ایک ورب ہے 3 بار استعمال ہوا، لیکن تینوں بار اس کے معنی اور مفہوم میں تبدیلی ہے۔ گویا سیمنٹک سے مراد یہ کہ ایک ہی ورڈ جب جملوں میں استعمال ہوتا ہے تو جملے کا تناظر، جملے کا کانٹیکسٹ اس کے معنی و مفہوم کا تعین کرتا ہے۔ اس کو ہم سیمنٹک کہتے ہیں۔ لاسٹ میں ہمارے پاس ہے پریگمیٹکس۔ Pragmatics is the branch of linguistics that studies how context influences the interpretation of language. It explores how meaning is conveyed through communication beyond the literal words used. یاد رکھیے اسٹوڈنٹس کہ یہ ہمارے پاس کچھ اس قسم کے الفاظ یا جملے ہوتے ہیں جو ان کے لفظی معنی زیادہ معنی نہیں رکھتے، بلکہ ہماری جو ٹون ہوتی ہے، ہمارا جو لہجہ ہوتا ہے، ہمارا جو انداز ہوتا ہے، ہماری کچھ ثقافتی نارمز ہوتی ہیں، یا بولنے والے کی نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے معنی کیا نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جملہ لے لیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ ہاؤ ڈڈ یو ڈو دیٹ، یہ تم نے کیسے کیا۔ اب یہ ہاؤ ڈڈ یو ڈو دیٹ کا سیم سینٹنس 2 مختلف کانٹیکسٹ میں، 2 مختلف انداز میں، 2 مختلف ٹون میں مختلف معنی رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹ کو کوئی ہوم ورک دیتا ہے، کوئی اسائنمنٹ دیتا ہے، اور اسٹوڈنٹ اس اسائنمنٹ کو بہت عمدگی سے مکمل کرتا ہے، تو استاد اس کی اس اسائنمنٹ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوش ہو کر وہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ ہاؤ ڈڈ یو ڈو دیٹ، تم نے یہ کیسے کیا۔ لیکن اگر سیم جملہ ایک فادر اپنے بیٹے کے متعلق کہتا ہے جس کے بیٹے نے ایک بڑی صاف ستھری دیوار کو خراب کر دیا ہے، اور وہ خراب ہونے کے بعد جب اس کا ابو اسے دیکھتا ہے تو وہ بیٹے سے کہتا ہے ہاؤ ڈڈ یو ڈو دیٹ، دونوں صورتوں میں ایک ہی قسم کا، ایک ہی انداز میں جملہ ادا ہوا، لیکن دونوں کے معنی مفہوم مختلف ہیں۔ پہلا جو ادا ہوا ایک ٹیچر نے ایک اسٹوڈنٹ سے کہا کہ ہاؤ ڈڈ یو ڈو دیٹ، یہ ایک پازیٹیو وے میں گیا کہ اسے ایک قسم کی اپریشیٹ کیا گیا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ لیکن سیم انداز میں سیم سینٹنس جب ایک فادر نے اپنے بیٹے کے لیے ادا کیا تو یہ ایک نیگیٹو کانٹیکسٹ میں ادا ہوا اور اس کے نیگیٹو معنی ہوئے۔ تو یہ تھے ہمارے سب سسٹم آف لینگویج، جسے ہم کسی بھی زبان کی ساخت اور اس کی تنظیم کے حوالے سے جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ کو مزید ڈیٹیل چاہیے تو ہمارا ہینڈ آؤٹ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ توجہ سے ویڈیو دیکھنے کا۔
انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.